مزاحیہ لطیفے۔ شیخ لڑکے کو شیخ لڑکی سے پیار ہو جاتا ہے۔ لڑکی: جب ابو سو جائیں گے تو میں گلی میں سکہ پھینکوں گی، آواز سن کر فوراً اندر آ جانا۔ لیکن لڑکا سکہ پھینکنے کے 1 گھنٹے بعد آیا۔ لڑکی: اتنی دیر کیوں لگا دی؟ لڑکا: وہ میں سکہ ڈھونڈ رہا تھا۔ لڑکی: پاگل، وہ دھاگا باندھ کر پھینکا تھا، واپس کھینچ لیا۔ ایک بڈھا آیا، ساتھ ایک بڈھی کو بھی لایا اور ہوٹل میں جا کر ویٹر کو بلایا۔ دونوں نے اپنا اپنا آرڈر منگوایا۔ پہلے بڈھے نے کھایا اور بڈھی نے پنکھا ہلایا، پھر بڈھی نے کھایا اور بڈھے نے پنکھا ہلایا۔ یہ سب دیکھ کر ویٹر شرمایا اور بولا: اوئے لیلا مجنوں، تم دونوں میں اتنا پیار ہے تو کھانا ساتھ کیوں نہیں کھایا؟ اس پر بڈھے نے فرمایا: تیرا سوال تو نیک ہے، پر ہمارے پاس دانتوں کا سیٹ صرف ایک ہے۔ چودھری کے بیٹے کا ولیمہ ہو رہا تھا۔ کھانے میں نمک تیز ہو گیا، لیکن چودھری کے ڈر کی وجہ سے کوئی نہ بولا۔ چودھری ایک ایک میز پر جاتا اور کہتا: اوئے دب کے کھاؤ، میرا پورا 20 لاکھ ولیمے پہ خرچ ہوا ہے۔ جب چودھری فیصل آباد کے میز پر پہنچا تو اس کا کندھا تھپ تھپا کر کہا: میرا پورا 20 لاکھ اس ولیمے پہ خرچ ہوا ہے۔ فیصل آبادی اٹھا اور زور سے بولا: کیوں نہیں جی، لاکھ روپے دیتے صرف لو نہیں پا چلیا جے۔ ایک عورت اپنی دلی مراد کے حصول کے لیے ایک پیر صاحب کے آستانے پر حاضر ہوئی۔ پیر صاحب نے مسئلہ سننے کے بعد فرمایا: محترمہ، یہ کام بہت مشکل ہے، مجھے اس کے لیے سخت محنت اور کٹھن چلا کشی کرنی پڑے گی، اور ساتھ ہی مجھے کچھ رقم بھی درکار ہوگی۔ عورت: پیر صاحب، کتنی رقم درکار ہوگی؟ پیر صاحب: کوئی زیادہ رقم کی ضرورت نہیں ہے، بس جو 1,24,000 انبیاء کرام گزرے ہیں ان میں سے ہر ایک کے نام کا 1 روپیہ چاہیے ہوگا۔ عورت بھی پیر صاحب کی طرح پہنچی ہوئی تھی، جھٹ سے بولی: کوئی بات نہیں پیر صاحب، آپ بصد احترام ہر نبی کا نام پکارتے جائیں، میں ہر نبی کا نام سن کر 1 روپیہ پیش کرتی جاؤں گی۔ رات کے 1:30 بجے طوفانی بارش میں ایک آدمی پیزا لینے پہنچا۔ سیلز مین بولا: سر، کیا آپ شادی شدہ ہیں؟ آدمی جل کر: اللہ کے بندے، خود سوچ، کیا اس طوفانی موسم میں کوئی ماں اپنے بیٹے کو پیزا لینے بھیجے گی؟ بیگم: سنو جی، لڑکا پیسے اڑانے لگا ہے، جہاں چھپاتی ہوں ڈھونڈ لیتا ہے۔ میاں: کمینے کی کتاب میں رکھ دو، امتحان تک نہیں ڈھونڈ پائے گا۔ بیٹا باپ سے: پاپا، کل اسکول میں ایک چھوٹا سا گیٹ ٹوگیدر ہے۔ باپ حیرانگی سے: یہ چھوٹے سے گیٹ ٹوگیدر سے کیا مطلب ہے؟ بیٹا: اس میں آپ اور پرنسپل ہوں گے۔ مرد شادی کے بعد بھی طالب علم ہی رہتا ہے۔ بیوی کو لگتا ہے ماں سکھا رہی ہے، اور ماں کو لگتا ہے بیوی پڑھا رہی ہے۔ ایک چرسی نے دوستوں کی دعوت کا پروگرام بنایا اور اپنے ہی گھر سے رات کو بکرا چوری کیا اور خوب دعوت کی۔ صبح جب گھر پہنچا تو بکرا گھر پہ کھڑا تھا۔ چرسی نے بیوی سے پوچھا: بکرا کہاں سے آیا؟ بیوی بولی: بکرے کو گولی مارو، رات سے کتا غائب ہے۔ میاں رات کو دیر سے گھر آیا۔ بیوی کی ڈانٹ سے بچنے کے لیے بغیر لائٹ آن کیے دبے پاؤں کمرے میں آیا اور بچے کے پنگورے کے پاس جا کر پنگورا ہلانا شروع کر دیا۔ اتنے میں بیوی کی آنکھ کھل گئی۔ میاں بولا: کمال ہے بیگم، کتنی گہری نیند سوتی ہو تم۔ منا جاگ گیا تھا، 2 گھنٹے سے اس کو پنگورا ہلا رہا ہوں، اب جا کے سویا ہے۔ بیوی: ذرا لائٹ چلا کے دیکھو، بچہ پنگورے میں نہیں میرے پاس سویا ہے۔ ساس کو ہمیشہ ایسی بہو چاہیے ہوتی ہے جو خاموش طبیعت ہو، لڑائی جھگڑوں میں بالکل بھی تجربہ نہ رکھتی ہو، لیکن وہ خود اپنے بیٹے کو دوسرے گھر F-16 طیارہ بنا کر بیچتی ہے۔ بٹ صاحب اپنی ماں سے: امی، آج دوست کے گھر افطاری میں اتنا کھایا کہ دیوار کا سہارا لے لے کر گھر پہنچا ہوں۔ ماں: پتر، یہ تو کچھ بھی نہیں، تمہارے ابا جان جب کسی دوست کے گھر افطاری پر جاتے تھے تو لوگ انہیں چارپائی پر اٹھا کر گھر چھوڑ کر جایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ ایک یورپی کتا پاکستان آ گیا۔ پاکستانی کتوں نے اس سے پوچھا کہ تمہیں وہاں کیا مسئلہ تھا کہ پاکستان آ گئے؟ اب اس کتے نے جواب دیا کہ وہاں کی آب و ہوا، رہائش، کھانا پینا، صفائی اور سہولیات پاکستان کی نسبت بہت بہتر ہیں، مگر بھونکنے کی جو آزادی پاکستان میں ہے وہ دنیا کے کسی ملک میں بھی نہیں۔ ایک کمزور سا شخص ڈاکٹر کے پاس آیا۔ ڈاکٹر: آپ کو کیا تکلیف ہے؟ مریض: پہلے آپ وعدہ کریں کہ میری تکلیف سن کر آپ کھنسیں گے نہیں۔ ڈاکٹر: اوکے، پرومس۔
مریض نے اپنی ٹانگ دکھائی جو ماچس کی تیلی جتنی پتلی تھی۔ ڈاکٹر کو جو دیکھ کے ہنسی آ گئی۔ مریض: آپ نے نہ ہنسنے کا وعدہ کیا تھا۔ ڈاکٹر: اچھا سوری، اب تکلیف بتائیں۔ مریض: ڈاکٹر صاحب یہ سوج گئی ہیں۔ جج: تم پر الزام ہے کہ تم نے 25 سال تک اپنی بیوی کو ڈرا دھمکا کر اپنے کنٹرول میں رکھا ہوا ہے۔ ملزم: لیکن سر۔ جج: صفائی نہیں، طریقہ بتاؤ، طریقہ۔ ایک خاتون صبح سویرے بغیر منہ ہاتھ دھوئے گھر کے عام کپڑے پہنے ایک بیکری میں گئی اور اپنی سالگرہ کے کیک کا آرڈر دیا کہ میں شام کو 4 بجے آ کر لے جاؤں گی۔ شام کو ٹھیک 4 بجے وہی خاتون تیار ہو کر میک اپ کر کے بیکری جا پہنچی اور پوچھا، کیا کیک تیار ہو گیا ہے؟ صبح آرڈر کیا تھا۔ بیکری والا بولا، آپ وہی کیک لینے آئی ہیں جس کا آرڈر صبح آپ کی امی دے کر گئی تھی۔ اس کے بعد جو ہوا وہ پورے پاکستان نے دیکھا۔ ایک بیوی اپنے شوہر پر بہت شک کرتی تھی۔ ایک دن بیوی کی خوبصورت سہیلی اس سے ملنے آئی۔ تھوڑی دیر بات چیت کرنے کے بعد شوہر بولا، بیگم ایسا لگتا ہے کہ باورچی خانے میں دال چل رہی ہے۔ بیوی: دال چل رہی ہے تو جلنے دو، پر آج میں تمہاری دال نہیں گلنے دوں گی۔ ایک امیر لڑکی کو ایگزامز میں ایک غریب خاندان پر مضمون لکھنے کو کہا گیا۔ لڑکی کا لکھا ہوا پیپر پڑھ کر ایگزامینر کی آنکھیں باہر آ گئیں۔ لکھا تھا، ایک غریب خاندان تھا، باپ غریب، ماں غریب، گھر میں صرف 4 ملازم تھے، وہ بھی غریب، بچوں کے پاس پرانے آئی فونز تھے، صرف ایک BMW کار تھی، اس کا بھی رنگ اترا ہوا تھا، 3 کمروں میں سیکنڈ ہینڈ AC تھے، ایک پرانے بنگلے میں رہ رہے تھے، پورا خاندان بڑی مشکل سے عیش کر رہا تھا۔ ایک آدمی اپنی گاڑی کے پاس آیا تو دیکھا کہ ایک ٹائر کے چاروں نٹ غائب ہیں اور ٹائر نیچے گرا ہوا ہے۔ بہت پریشان ہوا کہ اب کیا کروں، ٹائر کیسے لگاؤں۔ ساتھ کی پاگل خانہ تھا جس کی کھڑکی سے ایک پاگل باہر جھانک رہا تھا۔ پاگل نے آواز لگائی، باقی تینوں ٹائروں میں سے ایک ایک نٹ کھول اور اس ٹائر میں لگا لو۔ آدمی کو پاگل کی دانائی پر بڑی حیرت ہوئی اور حیرت سے پاگل کی طرف دیکھ کر بولا، تم پاگل خانے میں قید ہو، مجھے تو تم پاگل بالکل بھی نہیں لگتے۔ پاگل بولا، میں پاگل ہوں، بیوقوف نہیں۔ سردار کی بیوی کوما میں چلی گئی۔ سردار مردہ سمجھ کر دفنانے جا رہا تھا کہ جنازہ کھمبے کے ساتھ ٹکرانے کی وجہ سے سردار کی بیوی کو ہوش آ گیا۔ 1 سال بعد سردار کی بیوی چل بسی۔ سب لوگ پڑھتے جا رہے تھے لیکن سردار کی زبان پہ صرف ایک ہی بات تھی، کھمبا بچا کے، کھمبا بچا کے۔ ایک دیہاتی عورت چیک کیش کروانے کے لیے گئی۔ مینیجر: یہاں سائن کرو۔ عورت: وہ کیسے؟ مینیجر: جیسے خط کی آخر میں لکھتے ہیں۔ عورت نے لکھا، فقط تواڈے کاکے دی ماں۔ ایک سردار اپنے گھر کی بلی سے تنگ آ کر اسے کہیں چھوڑ آیا۔ گھر آیا تو بلی اس سے پہلے گھر پہنچ چکی تھی۔ وہ بلی کو پھر کہیں دور چھوڑ آیا اور فون کر کے پوچھا کہ بلی گھر پہنچ گئی یا نہیں۔ بیوی نے کہا پہنچ گئی ہے۔ سردار بولا، اس کمینی سے بولو مجھے آ کر لے جائے، میں راستہ بھول گیا ہوں۔ مہمان کو گرین ٹی پلانے کے فائدے: امیر لگتے ہیں، دودھ کا خرچہ کم، بسکٹ نہیں دینے پڑتے، دوبارہ نہیں مانگتے، ہو سکتا ہے دوبارہ آئیں بھی نہ۔ ایک مولوی نے چرسی کو مسجد میں وضو کرتے دیکھا تو پوچھا، اوئے چرسی تو یہاں؟ چرسی جٹ سے بولا، صحیح مرچیں تو تمہیں تب لگیں گی جب مجھے جنت میں دیکھو گے۔